الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. ماشاءاللہ ایام فاطمی کی مجالس برپا ہیں. ایسے تو تقریباً 16 یا 18 تاریخ بی بی کی شہادت کی ملتی ہیں، مگر یہ 2 تاریخ بہت مشہور ہے. ایک پیغمبر کی وفات کے 75 ڈیز کے بعد کی روایت، اور دوسری پیغمبر کی وفات کے 95 ڈیز کے بعد کی روایت. 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانی. تو یہ جو 20 دن کا جو وقفہ ہے اسے ایام فاطمی کہتے ہیں. باقی یہ ہم علی چینل کا اور جتنے چینلز ہیں ان کا ممنون اور مشکور ہے کہ جو مومنین جو معذور ہیں، مجبور ہیں، جو مجلسوں میں اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہماری آواز وہاں تک پہنچ پاتی ہے. یہ میڈیا بڑا رول کھیلتا ہے، اور جناب سیدہ کی مظلومیت کو پہنچانے کے لیے میڈیا کا بڑا رول ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. کہ دیکھیں کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد حسین کے مشن کو جناب زینب نے پہنچایا تھا، صحیح، مگر جناب سیدہ پر جو ظلم ہوا اس کو پہنچانے والا نہیں. یہ میڈیا جو ہے بہت طاقت ہے میڈیا میں، پھر کبھی میں بات کروں گا انشاءاللہ. مگر یہ کہ ایام فاطمی اس کی بہت اہمیت ہے. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تاریخوں میں اختلاف ہے، تاریخ کے اندر جو اختلاف ہے، تو یہ خود ایک وسیلہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ بی بی کا ہو جائے. یہ تاریخ بھی جو ہے وسیلہ بن گئی زیادہ سے زیادہ تذکرہ کرنے کا. میں ایک شاہد مثال دے دوں کہ جتنا تذکرہ بی بی کا زیادہ ہو اتنی اچھی بات ہے. ایک شاہد مثال آپ کے سامنے پیش کروں میں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مشہور ہے نا کہ جب بھی اللہ انہیں مال و دولت دیتا تھا سارا گھر جو ہے دولت راہ خدا میں لٹا دیتے تھے. جب بھی پیسہ آتا، دولت آتی، فقیروں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیتے، سب خیرات کر دیتے. دیکھیں میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان، مگر پورا کا پورا گھر راہ خدا میں خیرات کرنا آسان نہیں. بہت بڑی بات ہے یہ. تو حاکم شام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خط لکھا، اور نام نہیں لکھا، ان کا لقب. اے ابو محمد، آپ جو یہ اتنا مال دولت خرچ کرتے ہیں، راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اس نے خط میں لکھا، ایک جملہ لکھا، لا خیر فی الاسراف. کیا لکھا اس نے؟ لا خیر. کس نے خط لکھا؟ حاکم شام نے امام حسن کے نام پر. لا خیر فی الاسراف. ویسٹیج میں کوئی خیر نہیں، آپ یہ ویسٹ کر رہے، آپ اسراف کر رہے مال و دولت کا. تو امام حسن علیہ السلام نے خط جو آیا تھا، خط کے پیچھے صرف ایک ہی سطر انہوں نے لکھا، ایک ہی لائن لکھا جواب میں، ایک ہی لائن. کیا لکھا امام نے؟ لا اسراف فی الخیر. اس نے کیا لکھا تھا؟ لا خیر فی الاسراف. امام نے لکھا لا اسراف فی الخیر. اچھے بات میں، اچھے کام کرنے میں کوئی اسراف نہیں. جتنا زیادہ آپ اچھائی کرتے جائے، جتنی نیکی آپ کرتے چلے جائے، یہ تو بہت اچھا ہے. جب مومن جنت میں جائے گا، جب مومنین جنت میں جائیں گے تو جنت میں جو درجہ ان کو ملے گا، وہاں پہ افسوس کی جگہ نہیں ہے جنت. مگر ہاں ایک افسوس تو ہوگا، ایک افسوس تو ہوگا کہ دیکھیں جس مقام پر میں ابھی جنت میں ہوں، کاش اس سے بالاتر مجھے اور جگہ، بہتر جگہ مل جاتی جنت. وہاں بھی سٹیجز ہوں گے جنت.
وہاں بھی رتبے ہوں گے، اور ایک سٹیج دوسرے سٹیج سے جو جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا. تو وہ کیا آرزو کرے گا، کاش میں تھوڑا اور دنیا میں نیکی کر لیتا تو اور زیادہ اوپر کے سٹیج، اور سب سے ہائیسٹ سٹیج، سب سے بالا جو سٹیج اور مرتبہ جو وہاں جنت میں ملے گا وہ کون سا ہوگا؟ وہ مولا علی کے گھر کے پڑوسی بن جائیں. مومن مولا علی کے امام حسین کی محفل میں بیٹھنے کے لائق بن جائے، جنت میں وہ سب سے بالا تر مقام ہوگا. تو دنیا میں وہ آرزو کرے کاش میں اور اچھائی کر لیتا اور نیکی کر لیتا تو کیا یہ مجھے جنت میں اور بالا تر درجے میں کام آتا. تو امام حسن نے فرمایا لا خیر لا اسراف فی الخیر، جتنا تم زیادہ نیکی کرتے چلے جاؤ، جتنا تم انفاق کرو، جتنا خیرات کرو، اس کے اندر کوئی اسراف نہیں ہے، اس میں کوئی ویسٹیج نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم جتنی زیادہ مجلسیں برپا کریں گے، جتنی زیادہ مجلسیں برپا ہوگی اتنا یہ خیر ہے، اتنا یہ ہمیں جنت میں کام آنے والا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جس آیت کی میں نے تلاوت کی وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3. دیکھیں توکل جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے لٹرل ٹرانسلیشن جو ہے، جو اس کا صرف معنی جو ہے کہ وَمَا يَتَوَكَّلْ، جو توکل کرتے ہیں عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی. Now let us analyze the meaning of tawakkul. What is the literal meaning? When we go into the dictionary، جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں ڈکشنری کے اندر literal meaning توکل کا ملتا ہے التوکل اعتماد القلب فی جمیع امور علی اللہ. لٹرل ٹرانسلیشن جو ڈکشنری میں ہے کیا ہے؟ التوکل اعتماد. توکل کہتے ہیں بھروسہ کرنا. القلب کس کا بھروسہ؟ کون سا پارٹ آف دا باڈی کرتا ہے؟ دل سے. بھروسہ دل سے ہوتا ہے. فی جمیع امور، سارے کاموں میں اللہ کے اوپر ہمارے کام جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا. حوالۃ العبد جمیع امور علی اللہ، اپنے سارے امور کو حوالہ کر دینا، ٹرانسفر کر دینا. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. خود اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا، ہاں میں تو بہت بڑا ملینر ہوں، میرے تو بہت بنگلے ہیں، میری بہت گاڑیاں ہیں، میں تو انجینئر ہوں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. کبھی اپنے پر اعتماد نہ کرنا. ہمیشہ ہمارے سارے کاموں میں اعتماد کس پر، بھروسہ کس پر ہونا؟ اللہ پر ہونا چاہیے. التوکل هو التبری من کل حول و قوت. دیکھیں 2-3 ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پھر مقصد تک مجھے جانا ہے. کہ توکل کہتے ہیں تبرؤ من کل حول، ہر پاور سے تبری، دور ہو جانا، ہر پاور سے، ہر قدرت سے دور ہو جانا. الا باللہ، سوائے اللہ کی ذات پر، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرا مولا فرماتا ہے کہ میں نے 4 آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا، 4 کتابوں کا مطالعہ کیا. کون سی 4 کتابیں؟ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے اور فرقان. میرا مولا کہتا ہے کہ میں نے ہر کتاب کا مطالعہ کیا اور ہر کتاب میں سے میں نے ایک جملے کا انتخاب کیا. I selected one sentence from each holy scripture. ہر کتاب سے ایک جملے کا میں نے انتخاب کیا. فرماتے ہیں الفرق تورات، قرأت التورات، میں نے تورات کا قرات کی میں نے، والانجیل والزبور والفرقان، واخترت من کل کتاب کلمہ، واخترت میں نے جو ہے نکالا ایک ایک کلمہ ہر کتاب سے. فمن التورات من صمت نجا، جب میں نے تورات کا مطالعہ کیا جو جناب موسیٰ نبی پہ نازل ہوئی تھی، تورات کو میں نے جب مطالعہ کیا اس میں سے ایک ہی جملہ، ایک ہی سینٹنس میں نے مجھے بہت اچھا لگا، حالانکہ سارے ان کو اچھے لگے مگر انتخاب جو انہوں نے اس کو کیا ہے، فرماتے من صمت نجا، جو چپ رہے گا اس کو نجات ملے، جو چپ رہے گا. من صمت، آج کا زمانہ تو ایسا ہے لوگ اتنے جو ہے ٹینشن اور پریشر میں ہے، ذرا آپ ایک بات بولے وہ 10 بات سامنے بول دیتے. کووڈ کا ٹائم چل رہا ہے تو جو ہے جتنا ہو سکے فضول کی باتیں سے پرہیز کریں، کام کی باتیں کریں. سائلنس از گولڈن بولتے ہیں نا، ایک پروورب ہے، سائلنس از گولڈن. من صمت
نہ جا، جو خاموش رہے گا کام کی بات کرے، فضول کی بات مت کرو، نہیں تو جو ہے یہ نجات نہیں ہے۔ نجات دیکھیں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے نجات مل جائے، ہے نا؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جسے نجات نہیں چاہیے؟ تو مولا ایک گولڈن رول بتا رہے ہیں، قانون بتا رہے ہیں، من سمت، فضول کی باتوں بند کر دو، آپ کو نجات ملے گی۔ وَمِنَ الْإِنجِيلِ، اور انجیل سے میں نے جو جملہ پسند کیا ہے، من قنع شبع، جو قناعت کرے گا تو وہ کیا؟ شبع، وہ راضی رہے، جو اللہ نے جتنا دیا اس پر راضی رہنا، قناعت کرنا۔ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کنٹینٹمنٹ از دا بیسٹ ویلتھ، قناعت بہترین جو ہے یہ خزانہ ہے ہمارے پاس۔ تیسرا ہے وَمِنَ الزبور، جو جناب داؤد پر نازل ہوئی، وَمَن تَرَقَ الشَّهَوَاتِ سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ، جو شہوات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، بری آرزوؤں سے بچاتا ہے، ڈیزائر سے، کارنل ڈیزائر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ سلمہ من الآفات، اپنے آپ کو آفات اور آفتوں سے اور کیلمٹیز اور مصیبت اور پریشانی سے انسان اپنے آپ کو، جو شہوت سے بچ گیا، کلمات سے جو ہے وہ آفات سے بچ جائے گا۔ اب میرا جو مقصد ہے وہ من الفرقان، اور جو میں نے قرآن، پوری قرآن کی تلاوت کی، قرأت القرآن، قرآن کا میں نے پوری قرآن کی تلاوت کی، یہ جملہ مولا کو بہت اچھا لگا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ جناب موسیٰ نبی، جب یہ بیمار ہوئے تو بنی اسرائیل ان کی عیادت کے لیے آئے، یا نبی اللہ آپ بیمار ہو گئے، تو اس میں کوئی طبیب بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، اس نے کہا کہ یا نبی اللہ اگر آپ یہ جڑی بوٹی استعمال کریں تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ نبی نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا فقال اللہ، نہیں میں دوا نہیں کھاؤں گا، لا اتداوى حتى يعافيني اللہ من غیر دوا، بس اللہ نے مجھے بیمار کیا، اب اللہ ہی مجھے ٹھیک کرے، بغیر دوا کے اللہ مجھے ٹھیک کرے، عافیت دے، بغیر دوا، میں دوا کا استعمال نہیں کروں گا، بغیر دوا میں چاہتا ہوں اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دے۔ اب کچھ دن گزرتے گئے بیماری میں، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، خدا نے وحی کیا جناب موسیٰ کو، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے موسیٰ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم۔ اللہ جب اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتا ہے تو بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا ابرؤک حتی تداوی بما ذکرہ لک، اے موسیٰ جب تک کہ تو دوا نہیں کرے گا جو بنی اسرائیل نے تجھ سے کہا تھا تب تک میں تجھے ٹھیک نہیں کروں، جب تک کہ تو دوا کا استعمال نہیں کرے گا میں تجھے ٹھیک نہیں، جو جڑی بوٹی بتائی گئی اس کا استعمال کر۔ اب جیسے نے موسیٰ نبی نے وہ دوا کا استعمال کیا وہ ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد خدا نے کہا اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ میری حکمت اور میرے سیکریٹس اور میرے اسرار کے اندر تو داخل ہونا چاہتا ہے، میں نے یہ جو جڑی بوٹی کے اندر شفا میں نے ہی رکھا ہے، جڑی بوٹی میں شفا کس نے رکھا ہے؟ اس کے اندر میں نے ہی شفا رکھا ہے، مگر میں نے دوا کو وسیلہ بنایا ہے شفا کا۔ تو جب تک جو ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے پاس سب سے بہترین وسیلہ اہل بیت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ چھٹے امام فرماتے کہ جس کو اللہ نے تین چیز کی توفیق دیا، تین چیز کے لیے کبھی محروم نہیں کرے گا۔ One who gets the opportunity for three things, he will not be deprived for other three things. He is bound to get those three things. Let us understand, what are those three things? کیا ہے وہ تین چیز؟ اگر تین چیز کی توفیق مل گئی تو سمجھ لو کہ اس کے جو ہے اللہ اس کے لیے اس کی چیزوں کو اس کو محروم نہیں کرے گا ان چیزوں سے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، قرآن میں اللہ کہتے ہیں نا ادعونی، مجھے پکارو، دعا مانگو، استجب لکم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس آیت کے ذیل میں کہہ رہا ہے کہ
مجھے پکارو میں تمہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کرنے والا ہوں. ادعونی استجب لکم. دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے نا جو کہتے ہیں ہم مولانا کتنے سالوں سے دعا مانگتے ہیں, اللہ یہ دے دے, اللہ وہ دے دے, اللہ یہ دے دے, اللہ ایسا کر دے, مگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. مگر قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ جو دعا کرے گا, دعا مانگے گا, اس کو میں دعا کو مستجاب کروں گا, وعدہ کر رہا ہے. اب کیا کانٹراڈکشن نہیں ہو رہا ہے, کیا اختلاف نہیں ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, جس کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی نا, تو اگر دعا ظاہراً ظاہراً اگر اللہ اس کو پورا نہیں بھی کر رہا, آخرت میں اس کو اللہ اتنا ثواب دے گا کہ جب وہ قیامت میں آئے گا تو وہ پوچھے گا خدا میں نے تو یہ اتنے نیک کام دنیا میں نہیں کیے تھے, کس لیے مجھے اتنا ثواب ملا ہے؟ تو خدا کی آواز آئے گی, میرے ماننے والے, میرے چاہنے والے, دنیا میں تو مجھے پکارتا تھا اور فلاں مصلحت کی بنا پر, چون کہ مصلحت تھی, مثلا وہ کہہ رہا اللہ مجھے بیٹا دے دے. اللہ کو معلوم ہے کہ اگر میں اسے بیٹا دوں گا کل بیٹا بڑا ہو کے قاتل بنے گا, تو مصلحت کی بنا پر اللہ اس کو بیٹا نہیں دیتا ہے. تو میں نے فلاں تیری دعا قبول نہیں کی تھی, وہ قبول نہیں کی, اس کے بدلے میں, اس کے عوض میں یہ میں نے تجھے ثواب دیا. جب مومن دیکھیں گا اللہ اتنا ثواب مجھے اس دعا کے قبول نہ ہونے پر دیا, تو کہیں گا خدا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو مجھے کتنا ثواب ملتا. ایک صلوات پڑھ دیں, ایک بہتر صلوات پڑھ دیں. یا علی میرا چھٹا امام کہہ رہا ہے کہ دوسری چیز جو ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تم مجھے میرا شکر ادا کرو گے. ان شکرتم, ان شرطیہ. دیکھیں اس آیت میں تو پورے ایک مجلس پڑھ سکتا ہوں مگر ابھی وقت نہیں ہے, بس ٹچ کر کے میں نکل جاؤں گا. ان شکرتم, اگر تم میرا شکر کرو گے, if you give me thanks. ان شکرتم کیا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ. دیکھیں جو عربی گرامر سے واقف ہے وہ جانتے ہیں لام تاکید کے لیے آیا ہے عربی میں. لَأَزِيدَنَّ, اگر اللہ قرآن میں خالی اتنا ہی کہہ دیتا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے ازیدہ, میں زیادہ کروں گا, تمہاری نعمت کو میں بڑھا دوں گا. اگر اللہ اتنا ہی کہہ دیتا لَأَزِيدَ, خالی ازیدہ بھی کہہ دیتا میں زیادہ کروں گا. کیا زیادہ کروں گا؟ نعمت کو, تو کافی تھا. مگر نہیں, اللہ قرآن میں کہتا ہے لَأَزِيدَنَّ, لام تاکید, آخر میں جو نون ہے نون مشدد ہے. ازیدنہ نون کیا ہے؟ نون مشدد ہے, اور نون مشدد بھی تاکید, یہ تاکید کے لیے آتا ہے. یعنی 100% نہیں, 500% میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا. تم مجھے شکر تو کرو, میری نعمتوں کا شکر کرو, میں نعمت میں اضافہ نہ کہہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. تو چھٹی امام کہتے ہیں جس کو شکر کرنے کی توفیق مل گئی اللہ اس کے نعمت میں. اگر ہمارے یہاں ہوتا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, جو چیز اللہ نے دیا اس کا شکر نہیں کرتے, جو چیز نہیں دیا اس کی کمپلین کرتے ہیں. ہم لوگ شکایت کرتے ہیں نا, اللہ تو نے یہ نہیں دیا, اللہ تو نے وہ نہیں دیا. بابا اللہ نے جو دیا ہے اس کا تو شکر کریں. اگر جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا اگر ہم شکر کریں گے تو واقعی جو دیا ہے وہ ہم کبھی اس کو جو ہے شکر کر ہی نہیں سکتے. اتنی نعمت ہے, ہماری جو سانسیں چل رہی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. پھر میرا چھٹا امام کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امور میں, ہمارے کاموں میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ. اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو ضرور اللہ ہماری مدد کرے گا. ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے, بھروسہ کرنا ہے. جناب یوسف نبی کا واقعہ مشہور ہے. جناب یوسف جو ہے جب ان کے بھائیوں نے جناب یعقوب کو دھوکہ دے کر یوسف کو لے گئے اور جب کنویں میں پھینک رہے تھے تو کنویں میں جب پھینک رہے تھے تو جناب یوسف مسکرانے لگے.
دیکھیے یہ مقام خطرہ کا ہے، کنویں میں جا رہے ہیں، وہاں کنویں میں کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، خطرے کا مقام ہے، گریے کا مقام ہے، اینڈ ہی از اسمائلنگ، مسکرا رہے ہیں۔ تو جو حاضر تھے انہوں نے کہا یہ یوسف یہ کیا مسکرانے کا مقام ہے؟ یہ جو مقام ہے یہاں تم کنویں میں گرنے والے ہو، یہ موقع جو ہے یہ محل مسکرانے کا ہے۔ تو یوسف نبی نے کیا کہا کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میرے اتنے بھائی ہیں، میرے 10 بھائی، اور میں سوچا کرتا تھا کہ میرے 10 بھائی کوئی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، کسی کی کیا مجال کہ مجھے چھو کر جائے، میرے 10 بھائی ہیں، طاقتور پہلوان بھائی ہیں، تو میں بھروسہ ان پہ کرتا تھا کہ کسی کی کیا مجال کہ مجھے کوئی ٹچ بھی کر کے جائے، میرے 10 بھائی، طاقتور بھائی، پہلوان بھائی موجود ہے، اور غلطی میری یہ ہو گئی کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، میرے بھائیوں پہ بھروسہ، چونکہ میں نے میرے بھائیوں پہ بھروسہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ آج میں کنویں میں جا رہا ہوں اور میرے ہی بھائی مجھے کنویں میں ڈھکل رہے ہیں، اور یہ جو میں مسکرا رہا ہوں، یہ مسکراہٹ میری خوشی کی نہیں ہے، یہ ایک عبرت کی مسکراہٹ، اس میں ایک عبرت ہے، ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے کہ اس کس وجہ سے ہمیشہ جو ہے بھروسہ کس پہ کرنا، اللہ کی ذات پر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد مولا فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کاش اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کرتے جو بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو کیا ہوتا؟ لرزقتم کما ترزق الطیور، جس طرح سے پرندے جو ہے بھروسہ کرتے ہیں پروردگار پر، لرزقتم، جس طرح سے رزق پرندوں کا، طیور کہتے ہیں عربی میں پرندوں کو، جو پرندے جب صبح میں نکلتے ہیں نا تو کہ تغدو خساما وتروح بطانا، جب یہ پرندے صبح میں اپنے گھونسلے سے جب نکلتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، مگر جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے جو شام کو لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ یہ پرندہ جس میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں، یہ پرندہ اگر کم از کم اتنا بھروسہ، جتنا بھروسہ یہ پرندے کو اللہ پر ہے، اتنا بھروسہ اگر تم اپنے رب پر کر لیتے تو کبھی بھوکے نہ رہتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد ایک مرتبہ مسجد نبوی میں پیغمبر تشریف فرما تھے، ایک سائل آتا ہے اور سائل آنے کی بات کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہوں، میرے بیوی بچے بہت بھوکے ہیں، بہت مقروض ہوں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، نماز پڑھنے کو کپڑا نہیں ہے، میری مدد کر۔ اللہ کے رسول نے کہا، اس وقت تو پیغمبر کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، پیغمبر نے میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے، ایک کام کرو تم میری بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر چلے جاؤ۔ بلال سے کہا یہ جو مہاجر ہے، یہ جو سائل ہے مہاجر بھی ہے، اور بوڑھا مہاجر سائل ہے، پریشان ہے، بلال تم اس کو میری بیٹی فاطمہ کے گھر لے جاؤ۔ دیکھیں جب بھی پیغمبر جو ہے امت کو سکھا رہے در فاطمہ پر اپنی حاجت کی لے جایا کر، ایام فاطمی کی مجلس ہے نا، تو بلال اس سائل کو جناب سیدہ کے گھر پر لاتے ہیں۔ جناب سیدہ نے سے جب سائل نے مانگا تو جناب سیدہ نے کہا میرے پاس، میں بھی 3 دن سے فاقے میں ہوں، میرے پاس بھی کچھ ہے ہی نہیں۔ سائل بہت پریشان تھا، قرآن بھی کہتا ہے مس سائل فلا تنہر، دیکھو کبھی کوئی مانگنے والا آ جائے تو جھڑکو مت، چلو جاؤ یہاں سے، ہٹو، جھڑکنا نہیں کبھی سائل کو۔ خیر جناب سیدہ نے کہا کہ اگر تو واقعی اتنا پریشان ہے تو مجھے جناب جو حمزہ کی بیٹی نے ایک ہار، ایک نیکلس ہار تحفے میں دیا تھا، ہار نکالتی ہیں اور سائل کو دے دیتی۔ اب یہ سائل جو ہے مسجد میں پیغمبر کے پاس آتا ہے، بوڑھا سائل، کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ کی بیٹی نے یہ ہار مجھے دیا ہے، حالانکہ مجھے ہار کی ضرورت نہیں، مجھے تو کچھ کھانا مل جائے، کچھ کپڑا مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائے۔ تو وہاں پر جناب عمار یاسر موجود تھے، عمار یاسر نے کہا چل میرے گھر پر، میں اس ہار کو میں خریدوں گا۔ جناب عمار گھر جاتے ہیں اور سائل سے پوچھتے تجھے یہ ہار کی کیا قیمت چاہیے؟ دیکھیں سیدہ کا توکل دیکھیں،
3 دن سے گھر میں فاقے، مگر جو ہے جو کچھ ایک چھوٹا ہار بچا تھا وہ بھی راہ خدا میں بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو ساحل نے کہا مجھے ایک سونے کا درہم، دینار جو زمانے کی کرنسی، 1 دینار مل جائے سونے کا، تھوڑا کپڑا مل جائے، تھوڑا کھانے کو کچھ مل جائے، اور ایک سواری مل جائے تو میں بیوی بچوں تک پہنچ جاؤں۔ تو ہمارے یاسر نے کہا تجھے 1 سونے کا سکہ چاہیے، میں تجھے 20 سونے کے سکے دیتا ہوں۔ اس ہار کی قیمت کیا ہے؟ بہت برکتی ہار ہے، جو معرفت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو 20 سونے کے سکے اور ایک اونٹ دیا، اور کہا میں تجھے کپڑے بھی دے رہا ہوں، کھانے کے لیے گوشت بھی دے رہا ہوں۔ اور پھر وہ ساحل چلا جاتا ہے، اور جناب عمار کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ یہ ہار مسجد میں جاؤ اور پیغمبر کو یہ ہار واپس دے دو، اور غلام سے کہتے ہیں کہ پیغمبر سے کہنا کہ میں نے اپنے غلام کو آپ کو ہبہ کر دیا۔ جس غلام کے ذریعے سے ہار بھجواتے، ایک غلام سے کہ تجھے بھی ہبہ تحفہ کر دیا پیغمبر۔ تو غلام مسجد میں آتا ہے اور پیغمبر کے خدمت میں ہار، جناب فاطمہ زہرا کا یہ ہار ہے۔ تو پیغمبر نے کہا میں یہ ہار کو کیا کروں گا، جو ہے اس کو واپس سے جو اس کا صاحب اس کو لوٹا دو۔ اور پیغمبر غلام سے کہتے ہیں جا یہ فاطمہ کے دروازے پر یہ ہار لے جا، اور میں نے تجھے فاطمہ کو ہدیہ کر دیا۔ اب وہ غلام جناب سیدہ کے گھر جاتا ہے، ہار دیتا ہے، اور جناب سیدہ سے کہتا ہے کہ دیکھو آپ کے بابا نے بھی مجھے آپ کی خدمت کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ بی فاطمہ نے ہار لے لیا اور غلام سے کہا کہ غلام میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دی۔ تو غلام مسکرانے لگتا ہے۔ تو جناب سیدہ کی پوچھتی کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو غلام کہتا ہے کہ واقعی میں یہ سوچ رہا تھا یہ ہار کتنا برکتی ہار ہے، اس ہار نے بھوکے کی بھوک مٹا دی، برہنے کے کپڑے پہنا دیے، مقروض کے قرضوں کو ادا کر دیا، صحیح ہے، ایک غلام کو آزاد کرا دیا، اور پھر پلٹ کر اپنے مالک کے پاس پھر آ گیا۔ یہ ہار کتنا واقعی برکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ یہ سیدہ کی شان ہے کہ دروازے پہ جو ان کے آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں میدانی چرا دخترم فاطمہ نامیدم، جانتے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام کیوں فاطمہ رکھا؟ پھر پیغمبر ہی خود جواب دیتے برا ان کے او شیعان را از آتش دوزخ باز گرفتے، میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ فاطمہ عن النار، کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے جنت میں اپنے جو ہے شیعوں کو جو ہے نجات دے گی، جہنم کی آنکھ سے بچائے گی، اور جہنم کی آنکھ سے بچا کر کہاں لے جائے گی؟ جنت لے جائے گی۔ کہاں سے بچائے گی؟ جہنم کی آنکھ سے۔ کہاں لے جائے گی؟ جنت۔ فاطمہ کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ کہ جو اپنے چاہنے والے کو جہنم سے بچا لے۔ جب انسان جہنم سے بچ جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ پھر دوسری حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرفها حق معرفتها ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کی معرفت کو حاصل کر لیا، جو سمجھ گئے کون ہے معرفت، کون ہے فاطمہ، ادرک لیلۃ القدر، گویا اس نے لیلۃ القدر کی معرفت حاصل کر لی۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فاطمہ، یقیناً فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُ عَنْ كُنْ مَعْرِفَتِهَا، یقیناً جو ہے مخلوق جو ہے فاطمہ کی معرفت سے دور ہے۔ لوگ معلوم ہی نہیں لوگوں کو کہ فاطمہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں 3 مجلسوں کا مجھے موقع ملا ہے، آپ لوگ آئیے گا انشاءاللہ۔ کل میں بتاؤں گا کہ معرفت جناب سیدہ تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، مگر بس سمندر میں سے ایک قطرہ بی بی کے بارے میں انشاءاللہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ پیغمبر فرماتے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا بدن کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی،
جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائے گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. فمن آذ اللہ فقط کفر، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس نے کیا کیا؟ وہ کافر ہو گئے. انشاءاللہ اس حدیث کو آگے ہم کل بڑھائیں گے. ایران میں اصفہان میں ایک ذاکر رہتے تھے، خطیب تھے، اور بہت معروف آغا حسنی کر کے نے مجلسیں پڑھتے تھے، ذاکر اہل بیت تھے. ان کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو والدہ کا جب انتقال ہوا، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، تو ان کی قبر میں وہ خود اترے، اپنی ماں کی قبر میں، اور ماں کا جب کفن کھولا، چہرہ کھولا، ماں کی محبت، مہر مادری یاد آ گئی، ماں کی محبت. اور ان کو وہ دن یاد آ گئے جب ماہ محرم میں وہ مجلس پڑھنے جاتے تھے اور رات کو لیٹ ہو جاتے تھے ایام اعظام میں، تو ان کی ماں دیر تک جاگتی رہتی تھی، انتظار کرتی. تو آغا حسنی کہتے ماں آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ میں بیٹا تو اتنا لیٹ کر دیا. میں کیا کروں ماں، مجلس پڑھنے گیا تھا. تو میں تو جانتی ہوں تو مجلس پڑھنے گیا بیٹا، میں تو بس چونکہ میں کچھ کر نہیں سکتی ہوں امام حسین کی خدمت، لاچار ہوں، بیمار ہوں، بس تو میرا بیٹا ذاکر اور تیرے انتظار میں جو کر رہی ہوں یہ امام حسین کی خدمت جیسے کر رہی ہوں. میرے ذاکر بیٹے کا میں انتظار جو کر رہی ہوں، جیسے گویا میں کچھ خدمت امام حسین میں کچھ تو کر نہیں سکتی امام حسین کی، بس اس طرح سے امام حسین کی میں تیرا انتظار کر کے میں اس کی خدمت کر رہی ہوں. تو جب وہ قبر میں وہ جملے یاد آ گئے تو انہوں نے کہا، اے بی بی فاطمہ، میری ماں جو تھی امام حسین کی خدمت گزار تھی، چاہے ڈائریکٹ نہیں چاہے انڈائریکٹ وے میں میری ماں آپ کے بیٹے کی خدمت گزار تھی. اب میری ماں اے بی بی فاطمہ آپ کے حوالے، آج پہلی رات ہے، میری ماں آپ کے حوالے. خیر یہ کہہ کے قبر بند کر دی. کچھ دنوں بعد پڑوسی کی عورت نے آ کے کہا کہ تمہاری ماں میرے خواب میں آئی اور بہت اچھے مقام پر ہے، اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے سے کہنا جو اس نے وصیت کی آخر میں جو مجھے سیدہ کے حوالے کیا وہ بہت کام آیا مجھے. اس نے جو مجھے بیوی کے حوالے کیا یہ مجھے بہت کام آیا. اللہ سیدہ جو ہے کسی کا احسان نہیں رکھتی. ہاں زادارو، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی نے لوگوں کو انسان بنایا، انسانیت کا درس دیا، کیا اس کا یہ حق تھا، کیا اس کی بیٹی کا یہ حق تھا کہ اسے کچھ دن زندہ بھی نہ رہنے دیا جائے؟ ہائے بطول، ہائے بی بی، سنا ہے کہ بی بی جس درخت کے نیچے گریا کرتی تھی اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا. عزادار تو سائے میں بیٹھ سکتے ہیں مگر بی بی کو سائے میں بیٹھ کر رونے بھی نہ دیا گیا. ہائے بی بی، کون سی مصیبت پڑھوں؟ کیا وہ پڑھوں کہ جس دروازے پہ رسول خدا سلام کیا کرتے تھے اس دروازے کو آگ لگا دی گئی؟ یا یہ پڑھوں کہ جس علی کو رسول نے کاندھے پر سوار کیا اسی کے ہاتھ میں رسیاں باندھی گئی؟ یا بی بی وہ پڑھوں جس محسن کی بڑی تمنا تھی اسے آپ کے شکم میں پیس دیا گیا؟ ہائے ہائے بی بی، ہاں زادارو، آج تو
وہ حسین جو زخموں میں جو جس کا کفن زخموں میں، وہ بھی پرسے کے لیے آیا ہوگا، زمانے کا امام پرسے کے لیے آیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اپنے آنسوں کو نہ روکے۔ ہاں زادہ رو دن آیا کہ جب بی بی دربار میں گئی، بی بی کچھ گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، اور کچھ دیر گھنٹوں کے بعد جب بی بی گھر میں آئی، بیت الشرف میں تشریف لائی، تو بی بی ہچکیوں سے رو رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی، سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی۔ مولا علی نے کہا، اے بنت رسول، کیا فدق نہ ملنے کا غم ہے؟ چونکہ فدق نہیں ملا اس لیے آپ رو رہی ہے۔ سیدہ نے کچھ نہ کہا، اور امیر المومنین نے کہا، بطول میں تیرے آنسو دیکھ نہیں سکتا۔ ارے قبضے ذوالفقار پہ ہاتھ رکھا، ذوالفقار لے کر مولا دربار میں جانا چاہتے تھے، اور مولا نے کہا، سیدہ تو جان، تیرے بابا کا دین تو جانے، میں جا رہا ہوں، میرے بطول کو کس نے رلایا؟ ہاں زادہ رو۔ سیدہ نے کہا، ابوالحسن رک جائیے، ارے فدق نہ ملنے کا غم نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ سیدہ نے کہا، ابوالحسن، ارے میں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، مگر کسی نے نہ کہا، اے رسول زادی بیٹھ جا، کسی نے مجھے بیٹھنے کو نہ کہا۔ آزادارو، جیسے ہی بطول کا کہنا تھا، ارے بغل کے حجرے سے ایک بچی کی چیخ نکلنے کی آواز آئی۔ مولا جیسے ہی گئے، کیا دیکھا؟ ارے زینب گھش کھا کے گر پڑی ہے۔ ارے جب شانہ ہلایا، زینب کو جب افاقہ ہوا، مولا نے کہا، بیٹا کیا بات ہے؟ ارے کس مصیبت کے وجہ سے آپ گھش کھا گئی؟ ارے زینب نے کہا، بابا میں نے سن لیا کہ میری ماں دربار میں گھنٹوں کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کو نہ کہا۔ آزادارو، علی اپنا سینہ تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ شاید مولا کو یاد آیا ہوگا، ارے مستقبل میں میری لاڈلی زینب، ارے تجھے کوچے اور بازاروں میں اور درباروں میں گھنٹوں کھڑا کیا جائے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک روایت اور پڑھوں گا، اور آپ کی زحمت تمام نہیں معلوم، یہ روایت پڑھ کر جب آپ یاد آئے گا، کب آپ روئیں گے مجھے نہیں معلوم۔ ہاں زادارو، جناب سیدہ بہت غریب ہے۔ دیکھیں، فاطمہ شیر خدا کی زوجہ ہے نا۔ ایک دن مولا علی فاطمہ کی عبادت دیکھ رہے تھے، جناب سیدہ محو عبادت تھی، مولا علی دیکھ رہے تھے کہ بنت رسول محو عبادت ہے۔ ازادارو، سن سکو گے تو سنو۔ اچانک جناب سیدہ نے تکبیر کے لیے ہاتھ کو بلند کیا، جیسے تکبیر کے لیے صرف ایک ہی ہاتھ کو بلند کیا، نماز کی تکبیر کے لیے ایک ہی ہاتھ کو بلند کیا، علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ ہاں زادارو، جب نماز ختم ہوئی، علی سینے پہ ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور کہا، بنت رسول، اے بطول، کیا بات ہے کہ آج آپ نے تکبیر میں ایک ہی ہاتھ کو بلند کیا؟ سیدہ نے کہا، ابوالحسن، کیا آپ نے دیکھ لیا؟ مولا نے کہا، میں نے دیکھ لیا۔ مولا نے کہا، میں نے دیکھ لیا۔ ہاں زادارو، سیدہ نے کہا، اگر دیکھ لیا تو سنیے، اے ابوالحسن، کنفوس نے ایسا تازیہ نہ مارا کہ میرا یہ ہاتھ اب تکبیر کو بلند نہیں ہوتا، اب میں تکبیر سے بھی ایک ہی ہاتھ سے بلند کر پاتی ہوں۔ اور ابوالحسن، حد تو یہ ہو گئی کہ میں اب ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ پاتی، میرا ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا کہ نہ میں تکبیر پڑھ پاتی ہوں، نہ میں تسبیح پڑھ پاتی ہوں۔ بس یہ اندازہ، یہ ذہن میں رکھے کہ سیدہ اتنی کمزور ہو گئی کہ نہ تکبیر پڑھ پاتی ہے، نہ ہاتھ سے تسبیح پڑھ پاتی ہے۔ ایک دن وہ آیا، سیدہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی، بی بی کو غسل کفن دیا گیا، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ مولا نے کہا، زینب ام کلثوم آؤ۔
حسن حسین آؤ اپنی ماں کو ودا کر لو. ہاں آزادارو جناب زینب آتی کہتی اما الوداع. امام حسین امام حسن آتے اما الوداع. ام کلثوم آتی اما خدا حافظ. مگر نہ آیا. کون نہیں آیا؟ حسین نہیں آیا. حسین گھر کی دیوار پر اب گوشے میں رو رہا ہے, سسکی لے لے کے رو رہا. مولا علی آتے بیٹا حسین چلو اپنی ماں کو ودا کر لو. امام حسین نے روتے روتے کہا بابا صرف اتنا تو بتائیے, کیا میری ماں مریم سے کم ہے؟ کیا میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ اے بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا. بس اتنا کہنا تھا کہ سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے. ارے وہ ہاتھ جس سے وہ تکبیر نہ پڑھ پائی, وہ ہاتھ جس سے تسبیح نہ پڑھ پائی. ارے کیا عجیب حسین سے محبت تھی کہ بندے کفن ٹوٹے. اے میرے لال آجا, اے میرا حسین آجا, اے میرا غریب. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بیوی کل کربلا میں جب حسین گھوڑے سے گرے گا تو وہاں بھی آ جانا. ہاں میرا حسین, ہائے غریب, ہائے مظلوم. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, ہماری بھول چک کو معاف فرما, ہم پر رحم فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجل فرما, ہمارے امام کو ان سے راضی اور خوشنود فرما. جب بھی دنیا سے اٹھانا ایمان کی موت عطا فرما, دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.